بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 سے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی ہے اللہ کے سوا سرپرست، مانند مثال ایک مکڑی کے جس نے بنا لیا ایک گھر، بے شک جس سب سے کمزور گھروں میں البتہ گھر ہے مکڑی کا، کاش کے ہوتے وہ علم رکھتے۔ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا یعنی اس کا گھر نہایت کمزور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار ہوتے تو گزشتہ قوموں کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہیں نہیں بچا سکے۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم نے بیان کر رہے ہیں اس کو لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر عالم لوگ۔ یعنی انہیں غفلت سے بیدار کرنے اور شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ علم سے مراد اللہ کی معرفت، پہچان اور شریعت کا علم رکھنے والے ان آیات و دلائل کا علم ہے، جس پر یہ غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ عالم لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقوی اور عاجزی ہو، اور علم کے ساتھ عمل ہو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، اور یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ کے وجود، اس کی قدرت اور اس کے علم و حکمت کی، اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ان مثال و واقعات میں کئی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں اور واقعات سے وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے، اور دل میں پختہ یقین کے آخری درجے کا نام ایمان ہے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور پڑھ سنائیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے، اور قائم کیجیے نماز، کیونکہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور البتہ ذکر اللہ کا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اتلو یعنی قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، اجر و ثواب کے لیے، اس کے معنی مطالب پر غور و فکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، اور تلاوت الفاظ کی صحیح ادائیگی۔ تلاوت کیجیے یعنی دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیے۔ نبی اور سارے مومنوں سے خطاب ہے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب، یعنی وہی اب پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، آپ اسے پڑھ کر سنائیے، آپ اس کے ذریعے دوسروں کو وعظ و نصیحت کیجیے۔ تلاوت قرآن کا مقصد کیا ہے کہ اس سے دلوں کا غم دور ہوتا ہے، انسان کے اندر صبر و برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب تک انسان تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت میں رہتا ہے، اور اس کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تلاوت میں انسان کی آنکھیں، دل اور ماحول بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ کیسے؟ یعنی ارکان نماز اداب اور اخلاص سے ادا کرو۔ نماز سے انسان اللہ سے خصوصی تعلق قائم کر لیتا ہے، جس سے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب نماز کا کیا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ یعنی نماز بے حیائی برائی سے کیسے روکتی ہے کہ ہر ایسا قول اور فعل جس کی برائی اتنی واضح ہو کہ اسے ہر کوئی برا سمجھے، اور منکر سے مراد جس چیز کا انکار کیا جائے، یعنی عام اخلاقی برائیاں ہیں، انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ وَلَذِکْرُ الْأَکْبَرُ، اور زیادہ
البتہ ذکر ہے اللہ کا بڑا، یعنی دل، زبان اور پورے احساسات سے کا شامل ہونا ذکر ہے۔ بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت نماز سے زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ کا ذکر تمام عبادات کی روح ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم جیسا ذکر کرتے ہو، کیسی نماز پڑھتے ہو اور کیسا تلاوت کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ تم بحث کرو اہل ایمان کتاب سے مگر ساتھ اس طریقے سے جو اچھا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، اور کہو ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی ہے ہماری طرف۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف اور اللہ ہمارا اور الہ تمہارا ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہے۔ اہل کتاب اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اہل کتاب اہل علم و فہم ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باللتی ہی احسن، یعنی سخت بات کا جواب نرمی سے دیں، غصے کا جواب بردباری سے۔ عملی طریقہ ہے باوقار طریقے سے جواب دینا ہے۔ ظلموا منہم، ظلم سے مراد ظلم و ستم ہے۔ یہ ظلم بحث و مباحثے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور منہم سے مراد یہاں پہ اہل کتاب ہے۔ یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بعض نے پہلے گروہ سے مراد لی ہے وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسرا گروہ وہ اشخاص ہے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان ہے جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ شرک کرنا چھوڑ دیں اور ایک ہی الہ کی عبادت کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، تو وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب تو وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، اور ان میں سے وہ ان لوگوں میں سے کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ۔ یؤمنون بہ سے مراد عبداللہ بن سلام ہے جو اس کتاب پر ایمان پر عمل کرتے ہیں۔ ومن ہؤلاء اہل مکہ ہے، اہل مکہ جن میں سے کچھ ایمان لے آئے، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ سچائی کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، اور نہ تھے تم پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ تم لکھتے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، تب البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو کتاب کو پڑھتے نہ تھے اس لیے کہ آپ امی تھے، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لکھنے کے لیے علم کا حاصل ہونا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگوں کے پاس بہانہ ہو جاتا کہ آپ نے فلاں شخص یا استاد کی مدد سے یہ قرآن سیکھا ہے، پڑھا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ وہ آیات ہیں روشن ان لوگوں کے سینوں میں جو دیے گئے ہیں علم، اور نہیں انکار کرتے ہمارے آیات کا مگر ظالم لوگ۔ اس سے واضح دلائل اہل علم کے دلوں میں محفوظ ہے، یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ قرآن حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور ظالم لوگ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ یعنی عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری کی ان پر آیات اب ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک آیات اللہ کے پاس ہیں، بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ یعنی یہ نشانیاں جس بندوں پر اتارنے کی مشیت و حکمت ہوتی ہے اسی پر اتارتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا بھلا نہیں کافی ان کو؟ بے شک ہم نازل کیا ہے ہم نے آپ پر کتاب کو جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو،
بے شک اس میں البتہ رحمت و نصیحت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی کیا یہ معجزہ یا یہ نشانی نہیں کہ آپ امی ہونے کے باوجود قرآن سنا رہے ہیں؟ یہ قرآن کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسی سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے درمیان تمہارے درمیان گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اللہ کا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، یعنی اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی اب غیر اللہ کو عبادت کا مستحق قرار دیتے ہیں، اللہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس میں یہ نقصان اپنا ہی ان کا ہے کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر نہ ہوتی ایک میعاد مقرر البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، البتہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یعنی پیغمبروں کی بات ماننے کی بجائے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، یعنی یہ مقررہ وقت وہ ہے جس میں اہل مکہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی جنگ بدر میں بھی ان کو قتل کیا گیا تھا، اور پھر قیامت کا وقوع پذیر ہونا جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ عذاب کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ اچانک آئے گا۔ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کیوں کہ انہیں فوراً ہی ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، جب یہ مہلت وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یعنی انسان کا برا عمل عذاب میں ڈھل جائے گا اور چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور کہیں کہ چکھو جو تھے تم عمل کرتے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، بس صرف میری ہی بس تم عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، پھر تمہاری طرف ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں بالا خانوں کے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں کتنا اچھا اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور یہ کون لوگوں کو ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے اپنے رب پر اور توکل کرنے والے ہوں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی جانوروں میں سے نہیں اٹھائے ہوئے ہیں اپنا رزق، اللہ رزق دیتا ہے تم کو بھی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اب ان کو دوسرا خوف کیا تھا کہ رزق کہاں سے آئے گا، اسے ذخیرہ کیسے کیا جائے۔ رزق کسی جگہ کے لیے مختص نہیں ہے، اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے، سب کو روزی رساں وہی ہے۔ انسان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے تو کیا وہ تمہیں روزی نہ دے گا؟
فقر و فقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے اللہ تمہاری اور تمہاری مخلوق کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ وہ سمیع علیم، یعنی تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، اس لیے صرف اسی سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ ہجرت میں جو کہ سب سے بڑی پریشانی انسان کو ٹھکانے اور معاش کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے، وہ زمین میں چل پھر کر اپنا شکار کرتے ہیں، انہیں رزق مل جاتا ہے۔ تم بھی جہاں جاؤ گے محنت اور کوشش کرو تو تمہارے لیے بھی پریشانی نہ ہوگی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن، البتہ اگر پوچھو تم ان سے، خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو اور مسخر کیا ہے سورج و چاند کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں سے وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کیا ہے ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، کیونکہ اگر عقل ہوتی تو رب کے ساتھ پتھروں کو رب نہ بناتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر دل کا بہلاوا اور کھیل ہے، بے شک گھر آخرت کا البتہ وہی ہے زندگی، کاش ہوتے وہ اس کا علم رکھتے۔ یعنی جس دنیا نے انہیں آنکھوں سے حق کو دیکھنے سے اندھا بنا رکھا ہے، کافر دنیا کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے شب و روز وہ محنت کرتے ہیں، لیکن جب مرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اس لیے آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اور عمل صالح سے یہ گھر سنور سکتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی تو آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ رہتے، اس لیے ان کا علاج علم ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَّا الْبَرَّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، تو جب وہ نجات دیتا ہے خشکی کی طرف اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو دی ہم نے اس کو، تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، بس عنقریب وہ جان لیں گے۔ یکفروا یعنی اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، نجات کے بعد اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ اخلاص پر قائم رہتے اور ناشکری نہ کرتے تو اور اللہ کو ہی پکارتے تو اللہ کی مدد انہیں ضرور حاصل ہوتی۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک بنایا ہم نے حرم کو امن والا، اچک لیتے ہیں لوگ ان اس آس پاس سے، کیا بھلا ساتھ باطل کے ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے۔ یعنی اللہ اس احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اہل مکہ پر انہوں نے کیا کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنایا، جس سے ان کے باشندے قتل و غارت، اسیری اور لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقے میں امن و سکون سے وہ محروم ہیں۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ یکفرون، یعنی کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو وہ گھڑ لے اللہ پر جھوٹ
جو جھٹلائے حق کو جب کہ وہ آ جائے، ان کے پاس کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ یعنی دعویٰ کریں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ جدوجہد کرو، اللہ اپنے راستے ضرور دکھائے گا، لیکن محسن ہونا شرط ہے۔ محسن بننے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ جو شخص خالص اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو کر اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتے ہیں۔ افطرا اور تکذیب دونوں کفر ہیں اور جس کی سزا جہنم ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو جدوجہد کریں ہماری راہ میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کے اپنے راستے کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں اور آزمائشیں اور مشکلات پیش آئیں، یعنی انہیں اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کیا جائے۔ احسان کا مطلب ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبوی کے مطابق کرنا اور برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔